گزشتہ آیت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا ذکر تھا۔ قوم کو اللہ کی نعمتیں یاد دلا کر سمجھانے کی کوشش کی گئی، تو اب قوم نے کیا جواب دیا اس کا ذکر ہے۔ قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، کہا انہوں نے جو قوم کے متکبر سردار تھا، کہنے لگے ان کی قوم کے متکبر سردار، للذین استضعفوا، غریب لوگوں سے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، یعنی غریب ایمان والوں سے متکبر مالدار سرداروں نے یہ کہا، اتعلمون ان صالحا، کیا تم یقین کرتے ہو کہ صالح مرسل من ربہ، اپنے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے، واقعی پیغمبر ہے، تمہیں یقین ہے؟ قالو، تو ایمان والوں نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب ہے مختصر، انا بما ارسل بہ مؤمنون، ہم تو اس پر پورا یقین رکھتے ہیں جو ان کو پیغام حق دے کر بھیجا گیا ہے، یعنی جو چیز انہیں دے کر بھیجی گئی ہے، نبوت ہے، رسالت ہے، ہم اسے کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو سرداروں نے کہا متکبر، انا بالذی آمنتم بہ کافرون، تم جس پر یقین لاتے ہو، تم جس چیز پر یقین لاتے ہو، ہم تو اس کے منکر ہیں، ہم تو نہیں مانتے۔ کھلے عام، بلا خوف و خطر انکار کرنے لگے۔ اب ہوا یہ، فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ، انہوں نے کاٹ ڈالی کونچے اونٹنی کی اور اپنے رب کے حکم کی سرکشی کی۔ رب کا حکم کیا تھا؟ برے ارادے سے اسے ہاتھ بھی نہیں لگانا، لیکن انہوں نے پکڑ کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ کچھ اس طرح ہوا، سورہ نمل کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 9 بدماش تھے شہر کے اندر، شروع سے یہ چکر چلا آ رہا ہے، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر ملک کوئی نہ کوئی بدماش ہوتا ہے۔ یہ 9 بدماش تھے، بڑا مالدار، لیکن اس کے باوجود یہ لوگوں سے مال چھینتا تھا۔ بعض بندوں کو نا دولت کی ہوس اتنی ہوتی ہے کہ ہونے کے باوجود بھی کسی کو نہیں چھوڑتے۔ عنیزہ نامی عورت جو تھی انتہائی خوبصورت، اور اس کی بیٹیاں اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھی، بھی مالدار، اور اس کی نظر جو ہے ان پر بھی تھی، ان کے مال پر بھی تھی۔ پیڑے نو پیڑا لب جاندہ ہے، برے کو برا، اچھے کو اچھا مل جاتا ہے۔ کیا خیال ہے؟ معاہدہ ہو گیا جی۔ قدار بن سالف یہ بدبخت تھا، جو 9 بدماش تھے ان کا یہ بڑا تھا ڈاکوؤں کا، کہ اگر اچھا اونٹنی کی یہ انداز تھا کہ جب اونٹنی جنگل میں جاتی باقی سارے جانور بھاگ جاتے، اس کی شکل و حیت ایسی تھی، اور جس دن وہ کنویں سے پانی پیتی تھی ایک قطرہ پانی دوسرے جانوروں کے لیے نہیں رہتا تھا۔ اس عورت کی بکریاں اور بیڑے تھی، اے بڑی تنگ آئی سی، آزمائش تھی نا، اصل تو تھی آزمائش۔ اس کے ایسے اٹھنی تو میری جان چھوڑا، جڑی تی چاہی دی میں دین واسطے تیار، میری جان چھوڑا، لیکن آپ کے ایک اشارے پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں، یہ کون سی بڑی بات ہے اٹھنی کو ہٹانا۔
عورت کی محبت انسان کو اندھا کر دیتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، علی، پہلے لوگوں کا بدبخت آدمی وہ تھا جس نے صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی کو مارا، اللہ کی اونٹنی کو قتل کیا، اور اس امت کا بدبخت وہ ہوگا جو تیرے سر کو اپنی تلوار سے رنگین کرے گا۔ حضرت علی نماز فجر پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی اس نے بھی قطامہ نامی عورت کے ابھارنے پر حضرت علی کو قتل کیا۔ ایسا کیا تو علی نو مار تو میں تیرے نال شادی کراں گی۔ پہلے والی نے بھی کہا کہ تو اونٹنی کو مار، میں کیا کروں گی۔ اچھا، دونوں میں مماثلت کیا ہے؟ دونوں میں وہ بھی چھپ کر بیٹھا قتل کرنے کے لیے، یہ بھی چھپ کر بیٹھا قتل کرنے کے لیے۔ دونوں انسان کے اندر سب سے گھٹیا اور خسیس مادہ شہوت کا ہے، اور دونوں میں شہوت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ اس نے بھی عورت کے لیے اور اس نے بھی حضرت علی کو قتل کیا، تو کس کے لیے؟ عورت کے لیے۔ جب وہ اونٹنی گزری تو قدار بن سالف نے اس کی ٹانگیں کاٹی، باقی ساتھیوں نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا، موقع واردات پر پہنچے، دیکھا واقعی مر چکی۔ انہوں نے کیا، لے بھائی تہاڈا کم ہو گیا، اب تو ہلاکت میں کوئی شک نہیں نہ رہا۔ انہوں نے کیا، ہون گے پہلے دن چہرے زرد ہوں گے، 3 دن انتظار کرو عذاب آ جائے گا، دوسرے دن کالے ہوں گے، سرخ ہوں گے، تیسرے دن چہرے جو ہیں وہ سرخ ہو جائیں گے۔ پہلے دن سرد، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن سیاہ۔ انہوں نے آکھیا جے ساڑھے تے عذاب آنا تو انہوں کیوں چھڑیے۔ مشورہ کیا حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا، ہے نا، جب اللہ مہر لگا دیتا ہے گناہ پر گناہ، بڑے سے بڑھ کر گناہ، ٹھیک۔ تو انہوں نے تیاری کی، روایت میں آتا ہے صالح علیہ السلام کا گھر پہاڑی کے چوٹی پر تھا اوپر۔ یہ جب آپ کو قتل کے ارادے سے گئے، اللہ نے ایک چٹان جو ہے وہ لڑکا دی، اس نے پیس کر رکھ دیا جتنے گئے تھے۔ ادھر ان کے رنگ بدھ کے دن اونٹنی قتل ہوئی، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ 3 دن ان کا عذاب کا دن ہے۔ پہلے دن سرد جمعرات کو، جمعے کے دن سرخ اور ہفتے کے دن سیاہ۔ یہ شروع ہوا، ایک دم چیخ نے ان کے کلیجے پھاڑ دیے، زور کی چیخ آئی اور ساتھ ہی زلزلہ آیا۔ کیا آیا؟ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے نا، تو اللہ نے جھٹکا دیا۔ اب کتنا مضبوط گھر کیوں نہ ہو، زلزلہ آ جائے تو پھر چٹانیں ہل جاتی ہے، اور اندر سے اللہ تعالیٰ نے انتظام یہ کیا کہ ایسی چیخ کا بندوبست کیا ان کے لیے جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وہ ایسے پڑے تھے جیسے کہ تھے ہی نہیں۔ زمین پر اللہ سے پنگا لینا، فقط کے نبی سے پنگا لینا، کہاں کا انسان۔ آج بھی سرمایہ دار دین میں رکاوٹ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسلام کی ابتدا بھی غریبوں سے ہوئی، اور اسلام کی انتہا بھی اسلام غریبوں تک محدود رہے گا۔ آج آپ کو مالداروں میں اسلام نظر نہیں آتا، صبح شام معاہدات میں لگے ہوئے ہیں، تجارت میں لگے ہوئے ہیں، مال ذخیرہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن آپ کو غریب بیچارہ نظر، 5 وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے، ریڑھی بھی چلاتا ہے، غریب ہی نظر آئے گا۔ جن کی بہن بیٹی پردے کے اندر ہے تو غریب کی ہے، مالدار کی اب بیٹیاں، پہلے وہ غریبوں کے بیٹیوں کو بے عزت کیا کرتے تھے، اب ان کی بیٹیاں خود اپنے آپ کو اور اپنے والدین کو بے عزت کرتی ہے ٹک ٹاک کے ذریعے سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کسی کے کوئی محفوظ نہیں۔ ایک اور روایت، حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کے ارادے سے آئے تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے آپ کو
محفوظ رکھا۔ صالح علیہ السلام علامہ سید آلوسی رحمہ اللہ کی تفسیر کے مطابق 120 افراد آپ پر ایمان لائے۔ 20 سال آپ نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ اپنی قوم میں جاری رکھا، اور ایک روایت میں ہے 4000 یا 6000 بندے جو آپ کے ساتھ تھے ایمان والے، ان کو لے کر آپ بستی سے باہر نکلے اور یہ عذاب آیا قوم کے اوپر۔ وقالو کہنے لگے یا صالح، اے صالح، ائتنا بما تعدنا ان کنت من المرسلین، لے آ تو جس کا ہم سے وعدہ کرتا اگر واقعی تو پیغمبر ہے۔ عذاب بھی مانگ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں نا ایک چوری اوپر سے سینہ زوری، ایک تو قتل کیا، نافرمانی کی، اتوں جرت وکھو لیانا جلدی کر، کتھے جلدی کر، کدھر ہے تمہارا عذاب؟ پیغمبر بنے پھرتے ہو، العیاذ باللہ، یہ لب و لہجہ ان کا۔ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، انہیں پکڑا زلزلے نے، آلیا انہیں زلزلے نے، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ پڑے ہوئے تھے اپنے گھروں میں اوندے کے اوندے پڑے رہ گئے۔ جب زلزلہ آیا نا، زلزلے کی کری رہا ہے، کیوں جی زلزلہ آئے تو بیٹھ جاتے ہیں نا، جو گھٹنے ٹیک کر بیٹھے ادھر سے چیخ آئی، اللہ کے اندر پھر اٹھن جوگے نہیں رہے، اتنی مہلت نہیں ملی کسی کو اٹھ سکے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسے ہم نے، ان کا ایک بندہ تھا ابو رغال، یہ حج کرنے آیا بیت اللہ، حرم سے جب باہر نکلا طائف کے لیے تو وہی چیخ جو قوم کو آئی اسے بھی آئی، مر گیا ادھر۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا لوگ ایک قبر پر پتھر مارا کرتے تھے، پھر آپ نے کہا جد ایسا کیوں ہے؟ پھر آپ نے اس کا واقعہ بتایا کہ یہ صالح علیہ السلام کی قوم کا کافر تھا، جب تک حرم کے اندر تھا اللہ نے عذاب سے، آپ اندازہ کریں حرم کتنی مقدس محترم جگہ ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے ساتھ سونے کی ایک چھڑی تھی۔ صحابہ نے پھر وہ قبر کھدائی کی تو اس کو دیکھا، اس کی ہڈیاں تھیں لیکن سونے کی چھڑی اس کے پاس تھی، وہ اس کے ساتھ دفن کی گئی تھی، وہ صحابہ کو مل گئی۔ اللہ کا عذاب آ جائے تو جہاں پر بھی ہوں بچ نہیں سکتے، چاہے آپ مقدس شہر میں کیوں نہ ہو، لیکن جب تک توبہ نہیں کی معافی کوئی نہیں۔ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اس وقت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ موڑ کر چلے۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي، یہ بطور افسوس کے نہیں ہوندا، پتر تے نے تمہیں سمجھایا سی، نہیں مننی میری گال میں کی کر، کہتے ہیں نا افسوس میں جب کوئی کام ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہاں، تو صالح علیہ السلام نے بھی اب درد دل دیکھے اس کے اندر، کیا حسرت، کیا افسوس، کیا سوز جگر چھپا ہوا ہے ان الفاظ کے اندر، تو میری قوم میں نے تمہیں بڑا سمجھایا تھا، رب کا پیغام تم تک پہنچایا تھا، وَنَصَحْتُ لَكُمْ، تمہیں نصیحت بھی کی تھی، ہر انداز سے سمجھایا بھی تھا، لیکن وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے تھے، تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ دیکھ لے انجام، یہ بالکل ایسے ہے مرنے کے بعد، جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عتبہ، اے شیبہ، اے ابو جہل، ہمارے رب نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا، اور تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کیا، اب سارے مرے ہوئے گھڑے میں ڈالے ہوئے، لیکن آپ علیہ السلام ان مردہ کافروں کی لاشوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ حضرت ان فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ سنتے؟ آپ نے فرمایا تو اسے زیادہ سنتے۔ سماع موتا کا مسئلہ ہے مردے سنتے ہیں یا نہیں، بعض کہتے ہیں نہیں سنتے، لیکن اکثر کا قول ہے کہ مردے سنتے ہیں۔
یہ تو ہوا اختلافی مسئلہ. کیا ہوا؟ اس سننے کا یہ مطلب نہیں کہ تسی حاجتہ منگدے پھرو مردیاں کو لو. بات سمجھ میں آ رہی؟ بندوں سے حاجتیں مانگنے کی ضرورت ہے. اللہ جو زندہ ہے بھائی یہ تو یقین ہے کہ بندہ مر گیا ہے. اب سنتا ہے یا نہیں سنتا اس میں بھی اختلاف آ گیا. تو پھر جو زندہ ہے اور جو ہر ایک کی سنتا ہے اور کافر کی بھی سنتا ہے، شیطان مردود کی بھی سنتا ہے، پھر اسے ہی مانگ لینا چاہیے، اسی سے مانگ لینا چاہیے. وہ تو کنفرم ہے نا. اور سچ تو کوئی شک. یہ کچھ پوائنٹ میں ویسے تسلسل میں بول جاتا ہوں، اسے یاد رکھا کرے، نوٹ رکھا کرے، یہ اہم پوائنٹ ہوتے ہیں. مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا اختلاف، لڑائی کو نہیں. ٹھیک ہے. اچھا جب اختلاف آ گیا اور ہے بھی عام بندہ، ٹھیک ہے. اچھا عام مردوں کے بارے میں یہ اختلاف. انبیاء کے بارے میں جمہور کا یہی مذہب ہے کہ انبیاء قبروں کے اندر کیا ہے؟ زندہ ہے. انبیاء قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں. اللہ کی ذات الحی القیوم، ٹھیک ہے، موت کا تصور ہی کوئی نہیں. پھر وہ سنتا بھی ہے، سب کی سنتا ہے. اور اللہ کے سننے میں، قبول کرنے میں، معاملہ حل کرنے میں 100 حصوں میں سے ایک حصہ بھی اس میں شک نہیں ہے کہ اللہ نہ سنتا ہو. رات کو واقعہ سنا آپ نے، شیطان کی بھی سنی یا نہیں اللہ نے؟ تو پھر کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے. اسی بھی درخواست اتھے ہی دینا ہے جتھے فوراً سنوائی ہوئے. ایسا ہی ہے نا، یہاں دیر نہیں ہے. بار اللہ تعالیٰ سے حاجتیں طلب کرنی چاہیے، مخلوق سے نہیں، کیونکہ اس کا صاف اعلان ہے میں تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہوں. مجھے جب پکارنے والا پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. جب کوئی بے قرار مضطر مصیبت میں پھنسا ہوا مجھے بلاتا ہے تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں. ساری کائنات میں انسانوں کی یہ عادت ہے، کوئی بھی قوم ہو، کہ جب انسان سے مانگتا ہے 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ، بالآخر وہ ناراض ہو جاتا ہے، دینا چھوڑ دیتا ہے. لیکن واحد اللہ کی ذات ہے جس سے مانگنے سے خوش ہوتا ہے، نہ مانگے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اب آگے اسی ضمن کے اندر لوط علیہ السلام کے قوم کا ذکر. یہ شارٹ کلپ سے ہے قرآن مجید کے، اور کیسے ہیں کہ اس میں ایک بات سمجھائی جا رہی ہے کہ نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا ہو. جنہوں نے دعوت حق کا انکار کیا، ضد پر اڑے رہے اور مخالفت پر اتر آئے دین اسلام کی. کیا ایک ہے نہ ماننا اور ایک ہے نہ ماننا، اور نہ ماننے والوں کو ماننے کے لیے تیار کرنا. ایک مسجد میں خود نہیں آنا، دوسرا جڑا ہوندا انہوں بھی ولا دینا، وہ نہ پیچھے نہیں ہوندی نکل جائے. یہ وابی نہ، یہ ڈبل گناہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ شیطان ہے یار. من الجنت والناس اللہ نے آکھیا تے او والناس چوں کیڑے نے اے ہو جیتا ہے نا. وہ ناس والے کون سے ہیں؟ یہی تو ہے. شیطان بھی طالب ہے، نہ جائیں تیرے بھائی کھیڑتے پھردے نے تے تینوں مسیتی ٹوریا نا ماں پیو نے، مدرسے پڑھو نہیں دور، تیرا دماغ خراب ہے. یہی وسوسے آتے ہیں نا. اچھا تیرے بھائی مزے کر رہے ہیں، کوئی کالج جا رہا ہے، کوئی انہوں نے تجھے اتنا دور مدرسے میں بھیج دیا، تو مولوی بنے گا، جا موج کر کھیڑ جا کے. یہی شیطان کرتا ہے. تے اے جڑا مسیتی ایک بندہ آ رہا ہے انہوں کہندا نہ پیچھے نہیں ہوندی، نہ جائیں. تے کی ہویا؟ شیطان ہی ہویا نا. من الجنت والناس، ناس چوئے ہی نے جڑے نہ خود سندے نے. بھلا ہوئے جی، یہ بھلا ہوئے تو اسی منگن والے نو آہنے ہیں. یہ جو تجھے دعوت اللہ رسول کے دینے آیا تو ان کو کہتا ہے بھلا ہوئے جی، حالے ٹائم کوئی نہیں میرے کو. اے بھلا نہ ہوئے اسلامی حکومت ہوئے نا، بندے دے ہاتھ ڈنڈا ہوئے پھر وینے تو کیا گل نہیں سندا، کیسے تو مسجد میں نہیں آتا. مسئلہ تو سارا یہ ہے. تو بہرحال لوگوں کے اندر جو شیطان ہے وہ زیادہ خطرناک ہے، وہ زیادہ خطرناک ہے. اللہ ہم سب کو
جنی شیطان سے بھی محفوظ فرمائے اور انسانی شیطان سے بھی محفوظ فرمائے۔ رحمان کی، قرآن کی اور نبی آخر الزمان کی مان کر چلتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر نیک کام کرنے، ہر برائی سے بچنے کی، ایمان کے بعد کفر سے، ہدایت کے بعد گمراہی سے، نفس اور شیطان کے بہکاوے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔